اگر آپ آلو کی بھجیا بنانا چاہتے ہیں تو سب سے پہلے ہانڈی میں حسب ذائقہ آئل ڈال دیں اور پھر حسب ذائقہ لہسن پیس کر ڈال دیں اور آدھا چمچ زیرہ اور حسب ذائقہ سبز مرچ کاٹ کر ڈال دیں، پھر اور ایک چھوٹی سی پیاز بھی کاٹ کر ڈالنے کے بعد ان تمام چیزوں کو ہلکا ہلکا فرائی کریں۔ اس کے بعد آلو گول گول کاٹ کر بیچ میں ڈال دیں۔ آلووں کو ہلکا سا فرائی کرنے کے بعد حسب ذائقہ دھڑا مرچ ڈال کر ان تمام چیزوں کو اچھی طرح فرائی کریں اور آلو جب فرائی ہو جائیں تو ٹماٹر پیس کر ڈال دیں۔ ان تمام چیزوں کو اچھے طریقے سے فرائی کریں اور ہلکی آنچ پر رکھ کر دم لگا دیں۔ جب آلو اچھے طریقے سے گل جائیں تو آلووں کو اچھے طریقے سے بھون لیں اور اوپر کسوری میتھی آلووں کی بھجیا پر چھڑک دیں تو لو، آپ کی بھجیا ہو گئی تیار۔ شہد میں شفا ہے، اس لیے روزانہ شہد کا استعمال ضرور کریں۔ جس گھر میں پہلی بیٹی پیدا ہو اس میں اللہ کی رحمت نازل ہوتی ہے اور وہ گھر بڑا ہی خوش قسمت ہوتا ہے۔ اگر کوئی تمہارے ساتھ بلا واسطہ کا حسد کرنا شروع کر دے تو یہ بات جان لو کہ تمہارے اندر کوئی خاص چیز ضرور ہے جس کی وجہ سے وہ تم سے حسد کرتا ہے۔ اللہ کی رحمت سے کبھی مایوس نہ ہو، کیونکہ ہر ناکامی کے بعد کامیابی ہوتی ہے۔ کڑوی چیزیں کھانے سے انسان کی صحت اچھی رہتی ہے اور میٹھی چیزیں کھانے سے ایک تو دانت خراب ہوتے ہیں، دوسرا انسان موت کے قریب پہنچ جاتا ہے۔ چائے پینے کے بعد بہت زیادہ ٹھنڈا پانی پینے سے ہارٹ اٹیک ہوتا ہے۔ سونے سے پہلے 40 قدم چلنا ہمارے نبی کی سنت ہے، اس سے بہت سارے فائدے حاصل ہوتے ہیں۔ ایک تو جب ہم کھانا کھا کر سو جاتے ہیں تو ہمارا معدہ تیزابیت پیدا کرتا ہے اور رات کا کھانا کھا کر فوراً سونے سے جوڑوں میں درد شروع ہو جاتا ہے، تو اس لیے رات کا کھانا کھانے کے بعد 40 قدم چلا کرو، کیونکہ یہ ہمارے نبی کی سنت ہے۔ بالکل فارغ رہنے سے انسان ڈپریشن کا شکار ہو جاتا ہے اور اس طرح ہمیں بہت ساری بیماریاں لگ جاتی ہیں، تو اس لیے کوشش کریں کہ اپنی زندگی کو مصروف رکھیں۔ جو گندم اور مکئی اور باجرے کا آٹا ملا کر اس کی روٹی کھانے سے شوگر اور بلڈ پریشر کنٹرول رہتا ہے۔